السلام علیکم، ایاز بازئی جی پی او چوک کوئٹہ پہ موجود ہوں. یہاں پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے ایک احتجاجی دھرنا شروع ہے ظہیر کے نام سے جو لاپتہ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے. پچھلے دنوں جو ہے وہ حالات بھی کشیدہ ہوئے تھے، مختلف واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ بیبو بلوچ موجود ہے، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. بیبو صاحبہ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ان دنوں پچھلے دنوں ہوا کیا تھا، آپ کے اوپر بھی تشدد ہوا تھا؟ بالکل پچھلے دنوں یہ ہوا تھا کہ ظہیر احمد کی جو دھرنے کو ہم دیے بیٹھے ہوئے تھے 9 دن مکمل ہو رہے تھے، تو ہم نے اس سلسلے میں ایک پرامن احتجاجی ریلی کی اناؤنسمنٹ کی تھی. جب ہماری احتجاجی ریلی 11 بجے روانہ ہوئی تو کیو ڈی آفس کے سامنے پولیس نے ہمیں باری نفری کے ساتھ روکا گیا. ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں روک رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں سیکیورٹی کے خدشات ہیں. تو ہم نے کہا سر ہم کمپلیٹلی پرامن ہیں، ہمیں جانے دیں گے، احتجاج ریکارڈ ہوگی اور ہماری ٹیم واپس ادھر آئے گی. لیکن بغیر ہماری کوئی بات سنے، بغیر کوئی ہمیں یہ بتائے کہ 144 نافذ ہوئی ہے، بغیر یہ کہ کسی میگا فون میں یہ لوگ اناؤنس کریں، انہوں نے سیدھا آرڈر جاری کیا کہ ان کو پکڑے اور مارے. اس کے بعد ہم پہ 1 گھنٹہ ان کا یہ جو لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، ہمارے ساتھی زخمی ہوئے ہیں، فیمیلز کو انہوں نے مارا ہے، مجھ سمیت میرے ساتھیوں پہ انہوں نے تشدد کیا ہے. ایون کہ مجھ پہ میل نفری کو انہوں نے اپنی فیمیل نفری کو سائڈ پہ کر کے انہوں نے کہا کہ اس کو میل نفری مارے. تو مجھ پہ میل نفری نے مین ہینڈلنگ ہوئی ہے میرے ساتھ. پھر ہم جب واپس گئے اپنے بیس کیمپ جہاں پہ ہمارا سریاب سیشن کورٹ کے سامنے ہمارا کیمپ تھا، وہاں پہ پھر عوام کی کافی زیادہ سپورٹ موجود تھی اس وقت. پھر ہم اپنی واپس جو ایک عوامی طاقت تھی ہماری، ہم اس کے ساتھ واپس آئے ہیں سیکٹریٹ چوک کے سامنے دھرنا دینے کے لیے. پھر سے دوبارہ انہوں نے ہمارے پاس آنسو گیس شیلنگ کیے، پتھراؤ کیے، ہوائی فائر کیے، جس میں 9 سے 6 ساتھی ہمارے زخمی ہیں. فیمیل کو ہماری گولیاں لگی ہیں. اس کے علاوہ لڑکوں کو یہاں پہ ہڈیاں کریک ہوئی ہیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، خون نکلے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی زخمی ساتھی تھے انہوں نے یہ بے ہوشی کی حالت میں ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. اب تک 40 کے لوگ ہمارے گرفتار ہیں، اور ہمیں ان کے نام ہمارے پاس کوئی ان کی لسٹ جو ہمیں پرووائڈ کرے تاکہ ہم ہمارے پاس جو لسٹ ہے اس سے میچ کرے. نہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساتھی زخمیوں کو کوئی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، نہیں. کیونکہ میں جب خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار تھی، یہ لوگ جو ہے ہمیں لیگل ڈیٹینشن میں انہوں نے رکھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ کسٹوڈین ٹارچر ہو رہا تھا. میرے ساتھ خواتین بے ہوش تھی اور یہ لوگ ہمیں کوئی میڈیکل اسسٹنٹ پرووائڈ نہیں کر رہے تھے. ابھی آپ لوگوں کے پاس جو لسٹ ہے، جو آپ لوگوں کے احتجاج کرنے والے ہیں جو گرفتار ہیں ان کے پاس، وہ کتنی تعداد ہے؟ ہمارے پاس 40 کی تعداد ہے. ان میں خواتین کتنی ہیں؟ خواتین ہم 6 اریسٹڈ تھے اور ہم رہا ہو گئے تھے. آپ لوگوں کے ساتھ جیل میں کیا سلوک رہا؟ دراصل ہمیں جب یہاں پہ بہت زیادہ تشدد کر کے، بہت ہی زیادہ تشدد ریڈ زون میں، یہیں پہ ہمیں کافی زیادہ مارا گیا. میں تھی، ڈاکٹر صبیہ لوگ تھے اور باقی ساتھی تھے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں پرزنر وین میں ڈالا تشدد کرنے کے بعد. پھر ہوا یہ کہ ہم ساتھیوں نے وین اندر سے بند کر دیا تھا احتجاجاً. پھر ہم نے یہ بولا تھا کہ ہم تامرگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے، اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، جس میں ہمارا تھا کہ ہمارے فیمیلز کے موبائل واپس کیے جائیں اور ہمارے جو مین حضراتوں کو چھوڑا جائے. انہوں نے یقین دہانی کروائی اور اسٹیٹمنٹس جاری کی. اس بنیاد پہ پھر ہم نے اپنا وین کھولا اور پھر ہم یہاں پہ واپس ساتھیوں کے پاس آئے. حکومت کی اگر بات کرے، وزیر داخلہ میر ضیاء لنگو کہہ رہے ہیں کہ جو لاپتہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ان کے حوالے سے لاپتہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس بھی پروف ہے کہ آپ کے پاس ہے. اگر آپ کے پاس ایک بندہ لاپتہ نہیں ہے تو پھر آپ سی ٹی ڈی کے خلاف ایک ایف آئی آر کر لینا. کیا جاتا ہے کہ ایک ایف آئی آر کاٹنے میں؟ ریاستی ادارہ ہے، عوام کا ادارہ ہے. ایف آئی آر کاٹیں، کیس چلے گا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہے کہ نہیں ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ بات چھپا رہے ہوتے تبھی آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہو نا. اس کے علاوہ تو جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب آپ سچ اور حق پہ ہو تو پھر آپ جھوٹ نہیں بولتے. اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگوں کی مذاکرات بھی چل رہے ہیں؟ بالکل ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. ڈاکٹر مارنگ اور دیگر ساتھی اندر بیٹھے ہوئے اس وقت وائکنگ کے ساتھ ساتھ، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو رہا کیا جائے اور ظہیر احمد کو بازیاب کیا جائے. تو آگے کا عمل ہم مذاکراتی ٹیم کے واپس آنے کے بعد طے کریں گے. آپ کی آواز بھی جو ہے وہ بہت بیٹھ گئی ہے، میرے خیال سے بہت نعرے لگائے آپ نے. یہ نعروں کی نہیں ہے، یہ ساتھیوں کو بچانے کے لیے چیخنے کے لیے آواز گئی اس دفعہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، سلامت رہے.